ہسپتال میں بیٹھے 1000 نوجوانوں سے اگر یہ سوال کریں کہ آپ میں سے کون ہے جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب وغیرہ، تو کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جس کا مطلب ہے کہ ہر ایک ہی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے۔ لیکن معاً اگر آپ یہ سوال کریں کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز اس کو قائم کیا ہے، تو دو چار بندوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا الا ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب ہوا کہ سوشل میڈیا ہمارے ذہنوں کے اوپر سوار ہو چکا ہے، اور ہماری نئی نسل اس بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ یہاں ضمناً یہ بھی بات یاد رہے کہ آپ اچھی چیز کا اگر استعمال درست نہیں کرتے، اس کو ضائع کرتے ہیں، تو وہ اچھی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو استعمال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کرتا تو ہر کوئی استعمال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال عام ہے، اور ہر آدمی، نوجوان، حتیٰ کہ بڑی عمر کے لوگ، وہ بھی اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، اور اسے ایسا کرنا چاہیے۔ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن جو حکم دیتا ہے ہم کو، مسلمانوں کو، وہ یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، اسلام کے سوا نہیں مرنا، تمہیں یہ کوشش کرنی ہے تم نے۔ تو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں اگر اس حالت میں مر گیا تو کیا یہ حالت میرے لیے اللہ کے ہاں محبوب ہوگی، کیونکہ موت کا تو وقت نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا کے استعمال میں یہ ایک پوائنٹ اگر ہم یاد رکھیں کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو کیا میں اللہ کے حضور جواب دے سکوں گا؟ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ میں سن رہا ہوں، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، اس کا میں جواب دے سکوں گا؟ اگر ایسی بات ہے تو ویل اینڈ گڈ، سوشل میڈیا درست ہے اگر اچھا استعمال ہے اس کا۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہوئے گھبرائے کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو جہنم رسید ہو جاؤں گا، تو پھر خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ کیا وہ جہنم کی سزائیں برداشت کرنے کے قابل ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب بھی مرو تو موت کی حالت، تمہاری طاقت جتنی ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اضطراری کیفیات، ان کے احکامات مختلف ہیں۔ ایک بہت بڑا فتنہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ دوسروں کی فیملی کی تصاویر ان کو وائرل کر دیتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اسے ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں، اور وہ اس وقت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو ذلیل کر رہا ہوں، رسوا کر رہا ہوں۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی گھریلو تصویر
یا اس کے بچے بچیوں کی گھریلو تصویر سوشل میڈیا کے اوپر عام کر دی جائے تو اس پہ کیا گزرے گی؟ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے قاسم شاہ صاحب، بڑا اچھا بولتے ہیں، میرا ان سے کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن ان کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی کہ ان کے گھر کی یعنی نجی زندگی کی ایک تصویر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے عجیب و غریب طرح کے کومنٹس پاس کیے گئے، اور جس سے شاہ صاحب کو پھر باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا پڑا، اس کی ایکسپلینیشن دینا پڑی کہ یار کیا کر رہے ہو، میرے اندر تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ شاہ صاحب کا کانفیڈنس لیول اس وقت زیرو تھا جب وہ یہ ویڈیو بنا رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ اس طرح کھیلنا، کیا اس کا جواب ہمیں نہیں دینا؟ ایک تو یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کی نجی زندگی کی کوئی بھی تصویر اس کو وائرل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ بھی برائی کو چھپانے کا حکم دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو وائرل کر دو، اگر ایکچوئل کسی کی برائی ہو بھی تو تب بھی ہمیں چھپانے کا حکم ہے، لیکن اگر ہے ہی کوئی نہیں ہے، بنا کے اس کو میڈیا کے اوپر وائرل کر دیا جائے تاکہ اگلا ذلیل و رسوا ہو، تو اس سے بڑا گناہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے اندر یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کسی پر بہتان، تہمت، الزام اور اس طرح کی چیز اس کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے۔ تو اینڈ پہ میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہر انسان سے اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں اور اس کے دل اور ارادوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن مجید اس معاملے میں بہت کلیئر ہے کہ ایک بندہ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ سماعت کیا سن رہا تھا؟ آج کل تو سننے کے حوالے سے بھی بڑی عجیب و غریب طرح کی کہانیاں ہیں سوشل میڈیا پہ، اتنی کالیں عجیب و غریب طرح کی جس کو ہم سنتے ہیں، اور نام اس کو فنی ویڈیو کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تمہاری سماعتوں کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کیا اللہ نے یہ تمہیں سماعت اس لیے دی تھی کہ تم یہ کام سنو، یہ باتیں سنو؟ اور تمہاری آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، والبصر، آنکھوں کے بارے میں اس سے کیا دیکھا تم نے؟ اور تیسرے نمبر سے تمہارے دل کے متعلق کہ کیا کیا سوچتے تھے؟ ان تمام چیزوں کا ایک انسان کو اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ تو سوشل میڈیا کو ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط طریقے سے اس کا استعمال آپ کو ٹوٹلی طور پر راہ ہدایت سے جو ہے وہ پھیر دے اور دلوں پہ مہر لگا دے، اور عاقبت اور آخرت اس کو خراب کر دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔